الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیدر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے 2 ویڈیوز کے جو مخارج ہیں وہ انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ تیار کر لیے ہوں گے، یاد ہو گئے ہوں گے جی۔ تو آج ہم اپنے نیکسٹ مخارج کی طرف چلتے ہیں جو کہ لسانی مخارج میں ہی شمار ہوتے ہیں، حروف نطعیہ۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حروف لثویہ اور پھر پڑھیں گے حروف صفیریہ۔ یہ 3 حروف آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کی طرف آتے ہیں حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ میں 3 حروف ہیں، تو، دال، تا۔ تو، دال، تا۔ ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر نا حروف نطعیہ میں 3 ہی حروف ہیں اور تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی کہ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ سب کو یہ تو پتہ ہے کہ زبان کی نوک کون سی ہے، تو زبان کی نوک جب ہمارے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو حروف نطعیہ ادا ہو جائیں گے۔ اب ادا کر کے ذرا دیکھتے ہیں کہ واقعی ویسے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تا، دال، تو۔ جی بالکل، ہم نے زبان کی نوک کو اوپر کی دانتوں کی جڑ سے لگایا تو واقعی ہمارے حروف نطعیہ ادا ہو گئے، اور بالکل معروف لہجہ میں، عربی لب و لہجہ میں۔ تو یہ بہت ہی آسان تھے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف لثویہ کی طرف۔ حروف لثویہ میں بھی 3 حروف ہیں، ظ، ذال اور ثا۔ ان کو نرمی سے پڑھیں گے، ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ظ، ذال، ثا۔ اب یہ ہے کہ جو حروف نطعیہ اور حروف لثویہ ہیں نا، ان میں ہمیں آسانی سے یاد ہو جائیں گے، ذہن نشین ہو جائیں گے کہ تو اور ادھر ظ، ادھر دال اور ادھر ذال، ادھر تا اور ادھر ثا، وہ جو ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ اور حروف لثویہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، بھئی یہ زبان کا سرا کیا ہے؟ تو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبان کا سرا، زبان ذرا اپنی باہر نکالیں، نوک پر انگلی رکھ کے دیکھیں، یہ ہے ہماری نوک جو سامنے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نوک۔ اب اسی نوک سے ذرا سی انگلی سرکا کر اوپر کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا زبان کا سرا، یعنی کہ نوک سے تھوڑا سا اوپر جو زبان جہاں پر تھوڑی سی چوڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم سرا کہہ دیتے ہیں، زبان کا سرا۔ لگنی یہ بھی وہاں پر ہی ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں یہ حروف، حروف لثویہ۔ اب اندرونی کنارے کیا ہیں؟ یہ ہمارے سامنے کے دانت ہیں نا، جب ہم ہنسیں تو نظر آتے ہیں، ان کا اندرونی بھی تو ایک حصہ ہے نا جن پر ہماری زبان لگتی ہے، تو اس کو اندرونی کنارے کہتے ہیں بھائی۔ تو یہاں پر ہماری زبان کا سرا جب اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گا، یعنی کہ یہ دانتوں کی جڑ سے نہیں لگے گا، نطعیہ میں زبان کی نوک دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو ادا ہوں گے، لیکن لثویہ میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گا، یعنی کہ دانتوں کے اندر والے حصے سے لگے گا، تو لثویہ حروف ادا ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو حروف ادا کر کے ذرا بتاتی ہوں، دیکھیے گا، غور سے سنیے گا۔ ظ، ذال، ثا۔ اب اس کا نا ایک مقصد بھی ہے، ان کو ہم کیوں اندرونی کنارے سے ادا کرتے ہیں، زبان کے سرے کو اوپر کی دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ان حروف میں سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم ادا کرتے ہیں نا حروف، بہت سارے حروف پڑھتے ہیں تو عموماً ہمارے نا دانتوں کی اور زبان کی جنبش سے سیٹی ادا ہو جاتی ہے، تو ہم نے ان حروف میں سیٹی نہیں لے کے آنی، بلکہ ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ تو جب ہم نرمی سے ادا کریں گے تو یوں کرنا پڑے گا، جیسے کہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو ہی ہماری سیٹی نہیں آئے گی۔ اب ذرا دیکھیے گا، پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ذرا میری دیکھیے گا کہ سیٹی آ رہی ہے یا نہیں۔ ظ، ذال، ثا۔ آپ نے بھی ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے۔ اب آتے ہیں حروف صفیریہ کی طرف۔ صفیریہ میں بھی 3 حروف ہیں، صاد، زا، سین۔
تو ان کا مخرج کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر زبان کی نوک کا تو آپ سب کو بخوبی پتہ ہے کہ کیا ہے زبان کی نوک، اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی کہ دونوں دانت جب ہم جوڑیں نا، یہ دیکھیں، جوڑ کے دیکھیں، ذرا منہ کھول کے جوڑ کے دیکھیں، دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہماری زبان ٹچ ہوگی، یعنی کہ اندر والا حصہ، اسی کو کنارے کہتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا کہ بھئی کنارے کیا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض لوگ، لیکن کناروں سے مراد اندر والا حصہ، دانتوں کے اندر والا حصہ۔ تو زبان کو ذرا دانتوں کے اندر والے حصے سے لگائیں اور پڑھیں صاد۔ اب اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ صاد کو پر بھی کرنا ہے بھئی، یہ مستعلیہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو زبان کے نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ہم صاد کو شروع میں تو یہیں سے ادا کریں گے، لیکن پھر بعد میں ہمارا پیچھے سے زبان اٹھانے کے باعث پر ہو جائے گا۔ صاد۔ آگے ہے زا۔ دونوں دانتوں کو جوڑیں، منہ کھول کے ذرا دیکھیے گا مرر کے سامنے، دونوں دانتوں کو جوڑ لیا۔ اب زبان کو جو ہے وہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں تو کیا نکلے گا؟ زا، اور سیٹی بھی آئے گی ساتھ میں۔ اس کے بعد ہے سین۔ سین میں بھی یوں ہی ہوگا، دونوں دانت جوڑ لیں گے، اندرونی کناروں سے ہماری زبان کی نوک لگے گی تو سین ادا ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے حروف ہیں 3 صفیریہ جن میں سیٹی لازمی آنی چاہیے۔ صاد، زا، سین، ان میں لازمی سیٹی لے کر آنی ہے جی۔ تو آج کے ہمارے مخارج جو ہیں وہ مکمل ہو چکے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے مرر کے سامنے، جو کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بار بار بتاتی ہوں بھئی، آپ کی مشق، آپ کی پریکٹس ہی آپ کو درست قرآن پاک پڑھنے اور کامیاب کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔